بدگمانی یہ تو بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے. بدگمانی سے بچنا. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ جب تک 100% کسی کے بارے میں یقین نہ ہو نا, اس کے بارے میں رائے قائم نہ کی جائے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنایا ہے, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, دوبارہ سنا دیتا ہوں. جب مجھے وہ واقعہ 40 سال سے یاد ہے تو اللہ نے کسی وجہ سے ہی یاد رکھوایا ہوا ہے نا. کیا خیال ہے؟ 40 سال سے ایک واقعہ مجھے یاد ہے اور چھوٹا سا واقعہ ہے, تو کوئی وجہ تھی نا, اللہ نے مجھ سے کہلوانا تھا ممبر پہ. میں 10-12 سال کی عمر ہوگی میری, میں تبلیغ والوں کے ساتھ محلے میں گشت کر رہا تھا. ایک صاحب آئے, ہمارے سامنے مین گیٹ سے اندر گھسے ہیں. تبلیغ والوں نے نوک کیا دروازہ, کوئی بچہ آیا, بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ جماعت آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں. گھر گیا, واپس آ کے کہہ رہا ہے نہیں ابو نہیں ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ ہم نے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے, اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا. صحیح ہے. اچھا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب اس تکلف کے قائل نہیں تھے. گناہگار آنکھیں, فرماتے گناہگار ہیں تو توبہ کرو نا, پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو مفتی رشید احمد صاحب کا رائے یہ تھی کہ یہ نہ پڑھو تکلف میں. حضرت اپنے آپ کو احقر بھی نہیں لکھتے تھے. ہمارے رواج ہے تواضعاً لکھا جاتا ہے احقر, یعنی سب سے حقیر فقیر. حضرت نہیں لکھتے تھے. فرماتے اللہ نے اشرف بنائے تو ہم حقیر کیوں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بس ان کی ایک رائے تھی. اور کہا اگر گناہگار بھی ہیں تو اللہ کے سامنے بتاؤ بھائی, پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں عاصی, عاصی کا مطلب ہوتا ہے گناہگار. حضرت عاصی بھی نہیں لکھتے تھے اپنے نام. فرمایا اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ کو بتاؤ نا, پبلک کو کیوں بتا رہے ہو؟ تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکلف سے بالکل دور تھے. تو کہتے تھے اپنے نام کے ساتھ لکھو بندہ, بندہ یعنی اللہ کا بندہ بس. تو لیکن کوئی لکھ رہا ہے احقر یا عاجز تو بھی غلط نہیں ہے, اس کو لکھنے دیں, ایسا نہ ہو مذاق اڑانا شروع کر دیں. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن وہ نہیں لکھتے تھے گناہگار, عاصی, خاکسار, جیسے لکھتے نا ایسے ایسے تواضع میں گڑھے جا رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو سب نہیں, جو بڑے علماء ہیں وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی تکلف میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھتے نہیں اپنے آپ کو ایسا. کسی نے لکھ دیا اپنے آپ کو حقیر, ناچیز, اور کوئی دوسرا کے کہتے جی آپ تو ہیں ہی ناچیز, آپ تو حقیر ہیں. ایسا تیش چڑھے گا نا, چواٹ مارے گا رکھ کے. تو دل میں تو یہ ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, لکھ کیا رہے ہیں حقیر, ناچیز, عاجز. تو ٹھیک ہے, جو لکھ رہا ہے اس کی نیت پہ شک نہ کریں, لیکن میں تو صرف مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا مزاج بتا رہا ہوں, وہ نہیں لکھتے تھے یہ سب چیزیں. اچھا خیر, تو ہاں, تو ہمارے سامنے وہ صاحب اندر گئے, تو تبلیغ میں جو ہمارے امیر تھے, اب ہمیں بدگمانی ہوئی نا کہ بندہ ادھر گیا اور آتے ہی لمبی پھینک دی اس نے, بچے نے. ابو سے پوچھ کے آیا ہوگا کہ کہاں ہو, ابو نے بول دیا ہوگا کہ ان کو جا کے بول دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. بعض بچے تو معصوم ہوتے ہیں, وہ آ کے بتا دیتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بعض بچے یہ بھی معصومیت میں کہہ دیتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تو مجھے وہ دن یاد ہے, ہمارے امیر صاحب نے کہا دیکھو بیٹا, کسی سے بدگمان نہیں ہونا, کسی سے بدگمان نہیں ہونا. عین ممکن ہے کہ وہ آئے ہوں, کوئی پانی وانی پیا ہو, اور کوئی پیچھے چھوٹا در, وہ نہیں پتلی گلی گندی گلی, ہو سکتا ہے وہاں سے واپس نکل گئے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا پورا امکان ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ گھر میں آتا ہے, پانی پیا اور گیٹ سے نکل کے چلا گیا.
اور شریعت کا جب حکم ہے ہمیں کہ بدگمانی مت کرو، تو پھر تو شریعت تو یہی، جب آپ آئے ہو اللہ کی بات کرنے کے لیے، گشت کرنے کے لیے، تو آپ ہی قرآن پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ہم دین کی دعوت کیسے دیں گے؟ تبھی اللہ نے تبلیغی جماعت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، کیونکہ ہم جو دین میں مشہور لوگ ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ اخلاقیات. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اخلاقیات سے عاری. آپ سے کوئی اختلاف کرے، کیسے کیسے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ دمکانا ہے. وہ مجھے تو وہی لفظ آج کل یاد آ رہا ہے، درباری اور کرنل اور بریگیڈیئر. صرف اس بیس پہ کہ آپ سے کیا کر لیا، آپ بولو بھائی رائے غلط ہے، یہ بولو 100 دفعہ، لیکن لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. لمٹ کراس کرو گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ پوچھے گا کہ آپ نے کیسے. ادھر اللہ تو کہہ رہے کہ ان بعض الظن اثم اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. بہت دفعہ یہ بدگمانی جھوٹ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے مخالف پر جو چاہے. یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، سیاسی لوگوں کی تو بیس ہی یہی ہے. سیاست ہماری چلتی ہی اس بیس پر ہے. میں دیکھو سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتا، نہ میں یہاں سیاست کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن سیاست کے بارے میں شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے کہ نہیں ہے. سیاست میں ایک اصول یاد رکھو جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ میرا لیڈر کتنا ہی غلط کرے وہ پھر بھی ٹھیک ہے، میری مخالف پارٹی کتنا ہی اچھا کرے وہ پھر بھی غلط ہے. یہ چل رہا ہے. تو یہ سیاسی لیڈروں کی مجبوری ہے، ان کو کرنے دو. ہم اور آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے. سیاسی لیڈروں سے اللہ خود ہی پوچھ لے گا قیامت کے دن. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر کسی کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دوسروں سے اچھا ہے. اتنا اچھا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں، تھوڑا سا کم کر لو. اور میری مخالف پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ میرے پارٹی کے سربراہ سے تھوڑا کم ہے، کم لیول کا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں. تھوڑا سا اس کے لیے بھی کچھ ظرف رکھو. اگر یہ والی سیاست ہمارے ملک میں آئے نا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرو، بس ایسے جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا. اور یہ مذہبی لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے. اور پھر مذہبی لوگ جب مذہب کا لیبل لگا کے فتوے لگاتے ہیں نا سامنے والے پر، پھر آدمی کہتا ہے یار مذہب کو تو استعمال، مذہب تو بدگمانی سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، پھر مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا. شادی کی مثالیں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کے. شادی کی مثالیں، اس لیے میں شادی کی مثال لے دیتا ہوں، وہ جلدی نوجوانوں کے ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے. سو بھی رہے ہوتے نا تو خراٹے لے کے بھی بیان میں سو رہے اڑ جاتے ہیں. ہاں بھائی چلو، اس لیے میں یہ مثال دیتا ہوں. دیکھو مجھے بتاؤ، آپ گئے 70، آپ کی عمر ہے 50 سال. آپ کو پتا چلا کسی گھر میں 9 سال کی لڑکی ہے لیکن وہ بالغ ہو گئی ہے. بعض دفعہ 9 سال کی عمر میں بھی بچی بالغ ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آج بھی ہوتے رہتے ہیں. اب آپ نے وہاں جا کے اس کو نکاح کا پیغام دیا اس کے ابا کو. اس کے ابا نے بولا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، میری بچی کی عمر دیکھو، 9 سال ہے، میں کیسے کر دوں. اب آپ فوراً قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ کہ سیدہ عائشہ کی بھی تو نبی سے شادی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی اور نبی کی عمر 50 سال تھی، 49 سال تھی. تو یہ تو سنت ہے. میں چاہتا ہوں یہ سنت زندہ ہو جائے. وہ جو بے وقوف ہے نا بیچارہ، جس کو قرآن و سنت کی گہرائی کا نہیں پتا، آپ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی اتنی ہائی نہیں ہوتی کہ وہ ڈیپ میں جا کے کسی حدیث کا مطلب سمجھ سکیں.
تو مذہبی آدمی جو 2 نمبری کرے گا نا وہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سب میں نے دیکھے ہوئے واقعات، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. تو وہ کہے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا ہے، تو یہ تو سنت ہے، یہ سنت زندہ ہونی چاہیے وغیرہ 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 وغیرہ. لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، حالانکہ یہ بے موقع آپ حدیث سنا رہے ہیں. آپ اپنی بچی کو رکھ کے سناؤ، آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی 40-50 سال کی عمر کا آئے اور اس کی بچی کی عمر 10-11 سال ہو، آپ کبھی کرو گے یہ؟ نہ. تو بالکل سیاسی لوگوں میں یہی ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے تو ان کو قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی، ان کو حدیثیں بھی ملیں گی، صحابہ کے واقعات بھی ملیں گے. لیکن جب وہی اپنے اوپر آئے گی تو پھر ان حدیثوں کا مطلب اصل میں یہ تھا، اس حدیث کا مطلب اصل میں، اب آپ گئے 9 سال کی بچی کا رشتہ لینے، آپ 50 سال کے ہو، وہاں حدیث سنا رہے ہو کہ نبی بھی تو کی ہے. اور جب آپ کی بیٹی کے لیے آیا تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی وہ جو نبی نے کیا اس کا تو مطلب یہ تھا. یہ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ وہ تو پیغمبر تھے. پیغمبر سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو 60 سال کے بھی ہوتے تو حضرت عائشہ نے اس نکاح پہ رشک کیا. آپ پیغمبر تھوڑی ہو. لیکن پتہ ہے آپ کیا کہو گے؟ پیغمبر نہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. کیا آپ بھی پیغمبر کے وارث ہو یا نہیں ہو؟ کیا ہر عالم پیغمبر اللہ کے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے؟ نہ باعمل علماء ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا پتا آپ باعمل ہو یا نہیں ہو؟ یہی آپ دیکھ لو، کبھی کوئی مسجد میں اکثر مولانا کرپٹ نہیں ہوتے. نیک مولاناؤں میں نیکی کا عنصر زیادہ ہے. چند مولاناؤں کو دیکھ کے سب پہ نہیں دیکھ کے چاول کی طرح قیاس کر لیا کرے. لیکن جو کرپٹ مولانا ہے، آپ جاؤ کسی کرپٹ مولانا سے حساب تو لینے کی کوشش کرو، اتنا غضبناک ہو جائے گا، اتنا غضبناک ہو جائے گا، ہو جائے غضبناک. کسی بھی کرپٹ آدمی سے جب حساب مانگا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، یہ نیچرل ہے. لیکن اس پہ بھی مجھے تکلیف نہیں ہے. تکلیف اس پہ ہوتی ہے جب وہ قرآن و سنت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جب اس سے پوچھو گے کہ پیسوں کا حساب دو، جب وہ نہیں دے گا تو غصہ آئے گا نا. یار آپ کو حساب دو، آپ کو کمیٹی میں ہم نے جو رکھا ہے، یا آپ کو جو صدر بنایا، یا آپ کو جو امام ہو، آپ نے جو اتنا چندہ لیا کس کس سے لیا، کہاں خرچ کیا، بتاؤ. جب زیادہ پوچھو گے، جب شرافت سے نہیں بتائے گا تو تھوڑی سی آواز اونچی ہوگی، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ علماء کا احترام، العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر آپ کو کلپ بھیجنا شروع کرے گا علماء کی فضیلت پر، علماء کے سامنے. پھر وہ آیتیں پیش کرے گا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو. اور پھر تفسیر کے لیکچر بھیجے گا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ علماء پر بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آواز کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اتنی حدیثیں، اتنی آیتیں سنا دے گا کہ سامنے والا بیچارہ ٹھٹر جائے گا، بولے گا بھائی میں شاید پتہ نہیں میرے بیوی میرے نکاح سے نہ خارج ہو گئی ہو، میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. یہ ہے عوام سے کھیلنا. یہ کیا ہے؟ عوام سے کھیلنا، عوام کے جذبات سے کھیلنا. میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر شوہر نے بیوی کو ستایا، اس کا بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، اس کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بہت گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. بیوی فوراً اس کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتی ہے، شوہر فوراً بیوی کو حدیثیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو شوہر کا احترام اسلام میں کتنا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، کہ اگر حکم ہوتا کہ عورت سجدہ کرے تو کس کو حکم کرتی؟ شوہر کو. اتنا بڑا حق.
یہ بے موقع آپ حدیثوں کا استعمال کر رہے ہو، یہ موقع نہیں ہے. اس سے پتہ ہے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ عورت غضبناک ہو کے حدیث کا انکار کر دیتی ہے. ایسے واقعات آئے ہیں، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا. جب بیوی نے بے اکرامی کی، تھوڑی لڑائی کی، تو اس کو نبی کی حدیثیں سنانا شروع کر دیں کہ شوہر کے سامنے آواز نہیں اٹھاؤ، یہ نہیں کرو. بیوی نے کہا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، میں اس اسلام کو مانتی نہیں ہوں. غلط کیا اس نے، وہ تو کافر ہو گئی، لیکن اس کفر پہ ابھارنے والا کون ہے؟ شوہر، جو بے موقع حدیثیں سنا رہا ہے اس کو. یہ موقع تھوڑی ہے. آپ کو آپ کی غلطی بتائی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بنیادی نفقہ نہیں دے رہے، آپ گھر میں تمیز سے بات نہیں کر رہے. آپ جب گھر میں آتے ہو تو لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد میں داخل ہو چکا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے رہے، وغیرہ وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں جھگڑے. بل آیا ہوا ہے، اس کا بل تو دو، گیس کا بل. غائب ہو جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، 2 مہینے کدھر غائب ہوا ہے. لڑکوں کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو رات 3 بجے تک. تو اب جب وہ لڑائی کرے گی تو فوراً شوہر کے حقوق بیان کرنا. یہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب میں مرض ہے. یہی عورت بھی کر رہی ہوتی ہے. وہ تمیز سے بات نہیں کر رہی، وہ آپ کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہی. اب آپ نے گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کر دی تو فوراً وہ حدیثیں بھیجنا شروع کرے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے بارے میں کتنے شائستہ اخلاق تھے، کتنے اچھے اخلاق سے. تو آدمی کا میٹر گھومتا ہے کہ یار ایک تو میرا بنیادی حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اوپر سے مجھے ہی حدیثیں، جب میں غصہ کرتا ہوں تو بتاتی ہے کہ سب سے حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے اخلاق اچھے ہوں. تو آدمی کی گھوبڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ ایسے موقع پہ جو کچے ایمان والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہم مانتے ہی نہیں ان حدیثوں کو، جاؤ یہ حدیثیں کسی اور کو دکھانا. تو مرد کو جو اس ظلم پہ مجبور کیا حدیث کے انکار پر، یہ کس نے کیا ایسے موقع پہ؟ عورت نے. بے موقع نصیحت یہی ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے. ماں باپ اور اولاد میں بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والے نے بلایا، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا قصہ ہے. فیکٹری کے سیٹھ نے بلایا اصلاحی بیان کے لیے. میں نے کہا چلو پبلک میں اصلاحی بیان کر دیتا ہوں. تو میرا کسی بیان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ تو میں چلا گیا، بیان کیا میں نے. تو مجھے آخر میں کہتے ہیں صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں آپ ان کو تھوڑی نصیحت کر دو، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، فیکٹری میں یہ جاب کرتے ہیں، پھر جہاں ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے نا، یہ فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں اور جاب تلاش کر. تو یہ غلط ہے نا. میرے پاس 5 سال 6 سال کام کیا، تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ یار اچھی تنخواہ مل گئی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو ان کو تھوڑا غیرت، حمیت، تعلق، ریلیشن، تعلق، اتنا عین نکالتے ہیں نا جب یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تعلق، علماء کے فضائل ایسے تجوید کے ساتھ حلق سے نکلتا ہے سب کچھ. تو مفتی صاحب ان کو بولیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یار اب وفا کا اور محبت کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا کیا ہے، یہیں رہیں. میں نے گھما دی بات. بعد میں نے کسی سے کہا ان سے کہو، میں نے نہیں بیان کیا اس پہ. میں نے کہا میں اس پہ بیان ضرور کروں گا اس ٹاپک پہ، لیکن اس طریقے سے کروں گا. ایک بیان تو ان کو کہوں گا میں
کہ بھئی دیکھو آپ کو انہوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوگا. ایک بیان پھر جو سیٹھ صاحب کو سامنے بٹھا کے کروں گا کہ آپ ان کو اتنی اچھی تنخواہ دو کہ یہ کہیں بھاگیں ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ جو یہاں فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اور آپ جو یہاں فیکٹری چلا رہے ہو آپ اپنے مالی فائدے کے لیے ان کو تنخواہیں دے رہے ہو. یہ کوئی عیدی سینٹر نہیں کھولا ہوا آپ نے کہ فری پھوکٹ میں آپ پیسے بانٹ رہے ہو ان کو. تو جب آپ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم تنخواہ دے رہے ہو تاکہ فیکٹری کا پروفٹ زیادہ ہو, تو یہ اپنے فائدے کے لیے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی کیوں نہیں کھسکیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا, آپ کسی سے بھی پوچھ لو, زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں, اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس, تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا, میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا؟ اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی, ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں زیادہ مل رہا ہو چلے جانا آپ. یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا, اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں, تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں, رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو, اچھا کھانا دیا کرو, اچھی تنخواہ دیا کرو, ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو, ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے, تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے, ادھر سے کہیں سے آیا تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہ رہا ہو. تو کمبخت جو سیٹھ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں, میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا, یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں. تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے, یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا, دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد وقت. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے, لیکن سلوک اچھا کرو, تنخواہیں ان کو زیادہ دو, ان کے بینیفٹس دو, جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو, اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.